دیا. اور دین ہے اسلام، ان الدین عند اللہ اسلام کی وجہ سے. اور اسلام عین ایمان ہے، اس لیے کہ بنیاد اسلام میں جن چیزوں کو اسلام کا مبنا بتایا گیا انہی چیزوں کو حدیث عبد القیس میں ایمان کی شرح قرار دیا گیا. وبالاسناد المتصل من اعلام المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب، یہ باب بلا ترجمہ ہے. مصنف نے اس میں حدیث ہرقل کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے. یہاں پر بعض نسخوں میں باب ساقط ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نسخہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ہرقل کا باب سوال جبرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ باب بلا ترجمہ باب سابق کے لیے کل فصل کی حیثیت رکھتا ہے، تو تعلق تو ہونا ضروری ہے باب ہو یا نہ ہو. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ حدیث ہرقل میں وارد ہے کہ ہرقل نے ایمان کا دین پر اطلاق کیا تھا. دیکھو حدیث میں ہے سالتو کا حضرت واحد سختۃ لدینی بعد ان يدخل فيه فزعمت اللہ وكذلك الایمان هن تخالط بشاشته القلوب لا يختلطه احد. معلوم ہوا کہ دین ایمان ایک چیز ہے اور حدیث جبرائیل سے دین اسلام کا ایک ہونا معلوم ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو ہرقل کا قول ہے، اس سے استدلال کیسے صحیح؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرقل کا یہ قول ابو سفیان نے نقل کیا اور ان سے ابن عباس نے بلا کسی نکیر کی نقل کر دیا. یہ نہیں کہا ہماری شریعت میں ایسا نہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ جو بات ہرقل نے کہی تھی وہی اسلام میں بھی ہے کہ جو دین ہے وہی ایمان ہے. اللہ تعالی عالم. ایک اور یہ ہے کہ حدیث جبرائیل سے معلوم ہوتا ہے اسلام ایمان الگ الگ ہے. حالانکہ بخاری یہ بتا چکے ہیں کہ اعمال اسلام میں داخل ایمان میں داخل ہیں، تو لا محالہ اسلام ایمان کے ساتھ متفق ہوگا کیونکہ اسلام اعمال کا نام ہے. تو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث ہرقل کو لا کر یہ توہم دور کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جو دین ہے وہی ایمان ہے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن صالح عن ابن شهاب عن بلال بن عبد الله بن مسعود قال اخبرني سفيان بن حرب بن هرقل قال له سالت وهي يزيد بن ام قسم فزعمت انه يزيد وكذلك الايمان حتى يتم وسالتك هل يرتد احد سقط الذين بعد الخلفاء فزعمت الله وكذلك الايمان تخالط بشاشة القلوب ولا يسقط احد. یہ ہرقل کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو بدل الواحد کے میں آ چکی اور مکمل حدیث اسی سند سے کتاب الجہاد میں آ رہی ہے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل من استبرأ لدينه. یہ باب الشخص کی فضیلت کے بیان میں جو اپنے دین کے لیے براءت حاصل کر لیتا ہے، یعنی اپنے دین کو شکوک و شبہات سے بتاتا ہے تاکہ کسی کو لبکشائی کا موقع نہ ملے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں
امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے اشارہ فرمایا کہ ورع ایمان کے مکملات میں سے ہے۔ شیخ الہند فرماتے ہیں یہ ترقی اس سے مقصود ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ ہے۔ امام بخاری نے پہلے یہ بتا دیا کہ اصرار علی المعاصی خطرے کی چیز ہے، اب یہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو شبہات تک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک حافظ ابن حجر کا قول ارجح ہے، اس لیے کہ سورت میں ترجمہ کتاب الایمان کے زیادہ مناسب ہے۔ وفي إسناد المصنف رضي الله عنه أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن معين قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما المشتبهات لا يعلم كثير من الناس من اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه من وقع في شبهات كالعين راح ولهما يشبه الواقع ألا وإن لكل ملك ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ یہ عامر بن شراحیل شعبی ہیں۔ یہی حدیث ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد نے اپنی مصنف میں تخریج کی ہے عن زکریا عن الشعبی عن النعمان بن بشیر۔ تو یہ ابن ابی شیبہ کی ثلاثیات میں سے ہے۔ قالت یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں نعمان انصار میں صغار صحابہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہوئے۔ واقعی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں سنی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بخاری کی اس روایت میں نعمان بن بشیر کا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مصرح ہے، اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ نعمان نے کسی اور روایت میں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح نہیں کی۔ میں کہتا ہوں بخاری کتاب الرقاق میں ایک روایت ابو طالب کی تعظیم کے سلسلے میں آ رہی ہے، اس میں بھی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت مسلم میں آئی ہے، اس میں بھی نعمان نے اپنی سماع کی تصریح کی ہے۔ یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال سے حلال خالص یعنی حلال محض ہے، اور حرام سے حرام خالص یعنی حرام محض ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو چیز حلال محض ہے وہ تو کھلی ہوئی ہے، ہر شخص جانتا ہے، جو حرام محض ہے وہ کھلی ہوئی ہے، ہر دین کا شعور رکھنے والا جانتا ہے۔ یہاں تو مشتبہات کا حکم جاننے کی ضرورت ہے، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ رہا یہ کہ اور بعض اب حلال ہے کیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں حلال وہ چیز ہے کہ جس کی حلت کسی نص خاص سے ثابت ہو یا کسی نص عام غیر معارض کے تحت داخل ہو، اور حرام وہ چیز ہے جس کی حرمت کسی نص خاص سے ثابت ہو یا کسی نص عام غیر معارض کے عموم میں داخل ہو۔ اور مشتبہات اس جمع ہے، اس کا مفرد مشتبہہ ہے، جو مشتق اشتباہ سے۔ مشتبہ وہ چیز کہلاتی ہے جو دوسرے کے ساتھ مماثلت اس صورت کی وجہ سے یا مماثلت فی المعنی کی وجہ سے مخلوط ہو جائے۔ اس کی اصل ہے شبہ، شبہ کے معنی ہے مثل کے۔ تو مشتبہ کے اندر کئی چیزوں سے مشابہت و مماثلت پائی جاتی ہے۔ مشتبہ چیز کیا ہے؟ بعض تو کہتے ہیں جس میں دلائل کا اختلاف، بعض کہتے ہیں جس میں علماء کا اختلاف، لیکن یہ ثانی اول پر متفرع ہے۔ اور بعض کہتے ہیں مشتبہ سے مکروہ مراد ہے،
بعض علماء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خلاف اولا مراد. پھر اس کے بعد مشتبہ کا حکم کیا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں حرام ہے، اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو مشتبہ کے قسیم حرام کا حکم، حرام بین کا حکم ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اور بعضوں نے کہا ہے حلال ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے. اس پر یہ اشکال ہے کہ حلال تو مشتبہ کا قسیم ہے، لیکن انداز یہ ہے کہ یہ تعبیر کی کمی ہے. اصلاً کہنے والے کی مراد یہ ہے کہ امر مشتبہ خلاف اولا کا نام ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے لیکن خارجی امر کی وجہ سے راجح الترک ہے. واللہ تعالی اعلم. لا يعلمها كثير من الناس، اس کا مفہوم یہ نکلا کہ بعض لوگ جانتے ہیں، یعنی اس سے مراد راسخین فی العلم ہیں جن کو تاثیر اصول اور تفریع فروع کی صلاحیت ملی ہے، جو قرآن و حدیث کے دلائل سے واقف، ان سے اصول کے استنباط پر قادر اور ان سے مسائل کی تفریعات کا طریقہ جانتے ہیں. فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی مشتبہات سے پرہیز کرتا ہے وہ اپنے دین و آبرو کے لیے براءت حاصل کر لیتا ہے. یعنی نہ کوئی اس کے دین پر اعتراض کرتا ہے نہ اس کی آبرو پر طعنہ زنی کرتا ہے. ومن وقع فی الشبہات، یہاں اسی طرح واقع ہوا ہے مسلم وغیرہ میں. آگے ہے وقع فی الحرام، کیونکہ قاعدہ ہے جب آدمی وادی شبہات میں پہنچتا ہے تو ترقی کر کے حرام تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں آدمی کو یہ چاہیے حرام سے بچنے کے لیے بعض حلال کو بھی چھوڑ دے. اور ہو سکتا ہے من وقع فی شبہات مبتدا اور کرائی را حول الحمى یوشک ان یواقعہ اس کی خبر ہو. یعنی شبہات کا تناول کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی حما کے اطراف میں جانور چراتا ہو، ایسا آدمی بہت کم بچا کرتا ہے. حما وہ جگہ کہلاتی ہے جس کو عرب کے حکام محصور کر دیتے تھے، اس میں صرف سرکاری جانور چرتے تھے یا جن کو اجازت مل جائے. عام لوگوں کو چرانے کی اجازت نہیں تھی. کسی کا جانور گھس جاتا تو سزا کا مستحق ہوتا تھا. علاوہ ان لکل ملک حمن، سن لو ہر بادشاہ کا ایک حما ہوتا، یعنی جس میں عام لوگوں کے داخل ہونے کی اجازت نہیں. اللہ کا حما اس کی زمین میں، اس کے محارم میں، اس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، یعنی ارتکاب حرام کی اجازت نہیں ہے. علاوہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. سن لو دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارا جسم صالح ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. اور سن لو وہ قلب ہے. اس حدیث میں قلب کو گوشت کا ٹکڑا کہا گیا ہے. قلب کی ایک صورت ہے، دوسرے اس کی حقیقت ہے. قلب کی صورت تو وہی گوشت کا ٹکڑا ہے جو سینے کے اندر بائیں طرف کو معلق ہے، اور اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں لأنه يتقلب، قاله ابو موسى الاشعری، اور لأنه علق مقلوبا، اور لأنه قلب الانسان اے خلاصته. اور ایک ہے اس کی حقیقت، وہ حقیقت وہ روح ہے جو قلب سے مربوط ہے. اسی کو عقل بھی کہا جاتا ہے. اسی کے ذریعے انسان کو عام جانوروں پر امتیاز حاصل ہے. اپنے نفع و ضرر کو انسانوں کی طرح
جانور بھی سمجھتا ہے، لیکن حلال و حرام کی سمجھ صرف انسان کو ملی ہوئی ہے، اور وہ ان میں امتیاز اسی باطنی چیز سے کرتا ہے جو قلب سے مربوط ہے اور جو قلب کی حقیقت ہے۔ اس تقریر سے بات معلوم ہوئی کہ محل عقل قلب ہے۔ یہی امام بخاری نے حضرت علی سے روایت کیا اور اس پر ترجمہ منعقد کیا، عقل فی القلب۔ یہی بہت سے علماء کی رائے ہے۔ ابو زید دبوسی، شمس العلماء سرخسی، حنفیہ میں سے اسی کے قائل میں یہی امام احمد کی ایک روایت ہے، اور ارسطا تالیس و بعض فلاسفہ بھی اسی کے قائل۔ اس کے برخلاف ایک جماعت کہتی ہے محل عقل دماغ ہے۔ بعض علماء نے یہ قول امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی طرف منسوخ کیا، لیکن یہ نسبت تصریحی طور پر ثابت نہیں۔ ان حضرات نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے سر پر چوٹ مار دی اور عقل معاف ہو گئی تو دیکھ آئے گی۔ اب یہاں جو انہوں نے سر پر مارنے پر عقل کے معاف ہونے کا مسئلہ بیان کیا، اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے ہم محل عقل قلب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ محل عقل دماغ ہے، لیکن ہو سکتا ہے محل عقل ہو تو قلب، مگر اس کا دماغ سے کچھ ایسا ربط ہو جس کی وجہ سے دماغ کے مصدوم ہونے سے عقل معاف ہو جاتی ہو۔ جیسے کہتے ہیں خصیتین کا داڑھی سے تعلق ہے، اگر کسی کے خصیتین بچپن میں نکال دیے جائیں تو اس کے داڑھی برآمد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ناک کا ذکر سے تعلق ہے، اگر ناک میں کوئی شہوانی ریح آتی ہے تو انسان کے اندر شہوت بیدار ہوتی ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اصل عقل کا محل قلب ہے، لیکن جب اس میں کمال پیدا ہوتا ہے تو وہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں محل عقل سقال القلب ہے، اور اس کا ظہور دماغ سے ہوتا ہے، یا اس کا عکس فرمایا۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن کو علماء نے اصول میں شمار کیا ہے، اور اس کی وضاحت حدیث نیت کے تحت آ چکی ہے۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب اداء الخمس من الایمان۔ خمس کا ادا کرنا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس باب کے تاخیر کی وجہ بیان کی جا چکی ہے، اور یہ خمس بضم الخاء والمیم ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو الخمس بفتح الخاء وسکون المیم کہہ دیا اور اس سے ارکان خمسہ مراد لے لی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ارکان خمسہ کا میں سے صلاۃ زکوٰۃ کا بیان اپنی جگہ آ چکا ہے، اور یہاں اس حدیث پاک میں حج کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال۔ ایک اور بات کہیں، یہاں ترجمہ منعقد کیا اداء الخمس من الدین اور من الایمان، اور باب الخمس میں ترجمہ منعقد فرمایا اداء الخمس من الدین۔ یہاں تو شعبہ ایمانی ہونے کی وجہ سے ذکر فرمایا، اور ابواب الخمس میں مسئلہ خمس کی اہمیت کی وجہ سے ترجمہ منعقد کیا۔ وبه قال حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا شعبة بن جنة قال كنت اخذ مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى يجعل لك سهم من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال الله عليه وسلم قال من القوم او قال من الوفد قالوا ربيعة قال مرة من القوم من الوفد غير خزايا ولا ندم قالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتي الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار فمرنا بأمر الفصل نخبر به
من وراءنا ندخله الجنة وسألوه أن يشرب فأمرهم ب40 أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون من إيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وتعتم المغرب يخمسون عن أمر بعيد عن الحنطم والدباء والنقير والمزفة والرمنا قال المقيد وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. عن ابی جمرہ، یہ نصر بن عمران دوبعی ہے جو زبیر عبد القیس کی طرف منسوب ہے. کنت اقعد عن ابی جمرہ. بعض علماء فرماتے ہیں شعبہ 7 آدمیوں سے روایت کرتے ہیں جو ابو حمزہ بالحاء والزاء المعجمہ صرف یہ جیم اور را کے ساتھ ہیں. اور یہ فرق اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نسب یا نسبت آ جائے تو سمجھو ابو حمزہ بالحاء والزاء المعجمہ ہے، ورنہ ابو جمرہ بالجیم والراء ہے. کنت اقعد مع ابن عباس فیجلسنی علی سریرہ. میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھتا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے اکرام کی نیت سے. اس سے معلوم ہوا ابن عباس تخت پر بیٹھتے تھے. لفظ سریر چارپائی کے لیے بولا جاتا ہے، خواہ وہ باندھ سے بنی ہوئی ہو یا اس پر تخت جڑا ہوا ہو. فقال اقم عندی، میرے پاس قیام کرو، حتی اجعل لک سہما من مالی، تاکہ میں تم کو اپنے مال کا ایک حصہ دوں. بعض تو کہتے ہیں لأنه كان يترجم لابن عباس بالفارسیہ، بلکہ صحیح سبب وہ ہے جو کتاب الحج میں آ رہا. ابو جمرہ سے پوچھا گیا لما قال للرؤيا التي رأيت. ہوا یہ تھا کہ ابو جمرہ نے ابن عباس سے تمتع کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اجازت دے دی. انہوں نے جب کر لیا تو خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے عمرۃ متقبلۃ وحج مبرور. انہوں نے حضرت ابن عباس سے ذکر کیا تو ابن عباس کے دل میں فرمایا سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے دل میں ان کی قدر ہو گئی، اس لیے چاہا کہ کچھ ان کا تعاون کریں. اس سے معلوم ہوا کہ اہل خیر کا تعاون ابتدائی سے چلا آ رہا. اور ترمذی کی ایک روایت ہے لا یأکل ولا یأکل طعامک الا تقی فاقمت معه شهرين. میں نے ان کے ساتھ 2 ماہ قیام کیا. ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتوا. وفد الجماعت المختارۃ من القوم، اس کا مفرد وافد ہے جس کے معنی سفیر اور ایلچی ہے. چونکہ سفارت کے لیے سمجھدار آدمی منتخب کیا جاتا ہے، اس لیے وفد کی تفسیر الجماعت المختارۃ من القوم کرتے ہیں. لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ان کی آمد واقعی ابن سعد ابن شاہین کے نزدیک سن 8 ہجری میں ہوئی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں سن 9 عام الوفود میں. ابن جریر طبری ابن حبان کہتے ہیں سن 10 ہجری میں. پھر عام لوگ تو ان کی ایک وفادت ذکر کرتے ہیں. میری معلومات میں حافظ ابن حجر اسقلانی پہلے انسان ہیں جنہوں نے صراحت کے ساتھ ان کی 2 وفادت سن 5 میں یا اس سے پہلے اور دوسری سن 9 میں ذکر فرمائی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے نقل کر دیا کہ اہل سیر نے ان کی 2 وفادتیں ذکر کی سن 7 میں اور سن 7 میں. معلوم نہیں سن 7 میں کس نے ذکر کیا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ عاقل تقریر کو وہم ہو گیا، واللہ عالم. اور ہمارے حضرت شیخ کہتے ہیں کہ پہلی وفادت سن 8 میں ہے فتح مکہ سے پہلے،
اور دوسری ہے سن 9 عام الوفود میں. اور حضرت نے اس کی دلیل یہ پیش کی کہ عام الوفود میں تو تمام وفود آئے ہیں، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ یہ لوگ بھی آئے ہیں. اور پہلی وفادت سن 8 میں اس طرح سے بنتی ہے کہ رسیم عربی کہتے ہیں فلما قدمنا العام المقبلہ. اس سے معلوم ہوا یہ لوگ 2 مرتبہ آئے اور دونوں میں 1 سال کا فاصلہ ہے. یہی میرے نزدیک ثواب ہے. اور اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ سہار عربی کی روایت میں فتح مکہ سے پہلے ان کا آنا مسرح ہے. اور یہ بھی تصریح ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا. اب سہار عربی کی یہ روایت لے لیجیے اور اس کے بعد رسیم عربی کا قول ثم قدمنا العام المقبلہ ملا لیجیے. اس سے بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ پہلے سن 8 میں آئے، پھر 1 سال کے بعد سن 9 ہجری میں عام الوفود میں آئے ہیں. قال من القوم او من الوفد، یہ شعبہ کا شک ہے. قال الحافظ ابن حجر، کرمانی کہتے ہیں کہ ابن عباس کو شک ہوا. حافظ ابن حجر اس کو غریب قرار دیتے ہیں. قالوا ربیعۃ، یعنی نحن ربیعۃ، ہم قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں. قال مرحبا بالقوم او بالوفد، مرحبا اے اتیتم مکانا رحبا واسعا. یہ مہمان کی آمد پر اظہار خوشی کے لیے کہا جاتا ہے. سب سے پہلے سیف ابن ذی یزن نے یہ بات کہی تھی جب عبد المطلب ان کو مبارکباد حکومت ملنے پر مبارکباد دینے کے لیے گئے ہوئے تھے. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا واهدنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله. لا اله الا انت. اما بعد، مرحبا بالقوم او بالوفد. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحیحین میں یہ کلمہ 3 جگہ منقول ہے. ایک وفد عبدالقیس کی آمد پر اور دوسرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے پر فرمایا مرحبا بابنتی. اور ایک مرتبہ اور ترمذی شریف میں 2 جگہ پر وارد ہے. ایک جب حضرت اکرمہ ہجرت کر کے آئے اور دوسرے ایک مرتبہ عمار آ رہے تھے تو اس وقت آپ نے کلمہ استعمال کیا. مہمان کی آمد پر یہ کلمہ کہنا مستحب. غیر خزایا ولا ندامہ. خزایا جمع ہے، اس کا مفرد خزایان، رسوا یعنی پکڑ کر نہ لائے گئے. ندامہ جمع
کا مفرد نظمان جس کے معنی مناظم فی اللہ، کھیل میں نشینی کرنے والا، لیکن یہ یہاں پر مراد ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسم ناظمین کا خزایا کی مناسبت سے نظامہ کر دیا گیا، اور یہ عربوں کی عادت ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے کے تابع کر دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں غدایا و عشایا، عشایا عشیہ کی جمع، تو غدوہ کی جمع غدوات کو غدایا کر دیا۔ بعض علماء قزاز وغیرہ کہتے ہیں کہ لفظ نظامہ ناظم کی جمع بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں اتنی لمبی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمیوں کے ساتھ کہ تم نہ پکڑے گئے کہ رسوا ہوتے، نہ ہمارے آدمیوں کے ساتھ کوئی زیادتی تھی کہ تم آنے کے وقت شرمندہ ہوتے۔ الا فی الشہر الحرام، بظاہر جن سے شہر حرام مراد یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور بعض روایات میں رجب کی تصریح وارد ہوئی ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قبیلہ ربیع و مضر رجب کی بڑی توقیر و تعظیم کرتے تھے، اس میں کسی سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ فمرنا بأمر فصل، الامر الفصل، الامر المفصول المتبین الذي يتبینه كل من سمعه، وہ واضح بات جس کو ہر آدمی سمجھ جائے، یا امر فصل سے مراد وہ امر ہے جس سے حلال حرام میں امتیاز ہو جائے۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 باتوں کا امر فرمایا اور 4 ہی سے منع فرمایا۔ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ایمان باللہ کا امر فرمایا، اور پھر اس کی شرح کی اور فرمایا کہ تم کو معلوم ایمان باللہ کیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس۔ یہاں پر یہ سوال ہے، یہ چاروں تو ایمان، یہ امور تو ایمان باللہ کی تفسیر، تو معمورات میں سے ایک ہی چیز کا تذکرہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو 4 ان کی تفصیلات کے اعتبار سے کہہ دیا گیا، ان کے اجزاء مفصلہ کو دیکھ کر کہہ دیا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ معمورات چار کے بجائے 5 ہیں۔ نمبر 1 شہادتین، نمبر 2 اقام الصلاۃ، نمبر 3 ایتاء الزکاۃ، نمبر 4 صیام رمضان، نمبر 5 اداء الخمس۔ اس اشکال کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ شہادتین کا تذکرہ
اصل و مقصود نہیں ہے، تبرک کے طور پر ذکر کیا گیا۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں کہ تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا، اور نمبر 3، بعض کہتے ہیں کہ شہادتین کا تذکرہ ضمنی۔ اہل بلاغت کا قاعدہ ہے، جب کوئی بات کسی خاص مقصد کے لیے ذکر کرتے ہیں تو کلام کا انداز اور عنوان اسی کے مطابق ہوتا اور ضمنی اشیاء کو شمار نہیں کرتے ہیں۔ یہاں مقصود اعمال اربعہ تھے، اس لیے کلام میں ان کا لحاظ کر کے 4 کا عدد ذکر کیا گیا اور شہادتین کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ تینوں جواب اس بات میں مشترک ہیں کہ شہادتین مقصود بھی ذکر نہیں ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ بخاری شریف ابواب الخمس میں یہ روایت آئے گی، اس میں شہادتین کے بعد وعقد بیدہ واحدۃ، اور کتاب المغازی میں ہے وعقد واحدۃ۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ شہادتین کو مستقل شمار کیا گیا۔ اب جب ہم شہادتین کو مستقل شمار کر لیں گے تو مامورات اربع شہادتین ثلاث زکوٰۃ صوم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر 2 اشکال پیدا ہو جائیں گے۔ پہلا اشکال تو یہ ہوگا کہ اجمال و تفصیل میں مطابقت نہیں، اجمال میں 4 کا ذکر ہے اور تفصیل میں 5 ہے۔ اس کے تو کئی جوابات دیے گئے ہیں، جس میں سب سے مشہور جواب جو علامہ ابن بطال اور قاضی عیاض وغیرہ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ حضرات کفار کے پڑوس میں رہتے تھے، وہاں جنگ ہونے کے امکانات تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال کے ذکر کرنے کے بعد ایک 5ویں چیز زائد بتا دی اور یہ فرما دیا تھا کہ اگر جہاد کو غنیمت ملے تو اس کا خمس دینا ہوگا، اور ایک دوسرا جواب حافظ ابن صلاح نے دیا، فرماتے ہیں وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، یہ عطف ہے امرہم بِأَرْبَعِينَ پر، امرہم بِأَرْبَعِينَ وَأَمَرَهُمْ بِأَن يُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، یہ زائد علی الاربع ہے، اربع میں شمار ہے۔ اور اس پر ایک اشکال، وہی دوسرا اشکال یہ
کہ پھر اس صورت میں اداء الخمس سے من الایمان کا حدیث سے ثبوت نہ ہوا، کیونکہ حدیث میں اداء الخمس امور ایمانیہ اربع پر مضاف بڑھا ہوا زائد اضافہ کیا، حالانکہ بخاری کا دعویٰ اداء الخمس من الایمان۔ اس کا جواب علامہ تقی الدین السبکی نے یہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبد القیس کو ایمان کی تعلیم دی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان نام ہے قول و فعل کا، اور قول تو شہادتین اور فعل اعمال اربع۔ اس تقریر پر خمس کا ادا کرنا اعمال ایمانیہ میں شمار ہو گیا، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ثابت ہو گیا۔ اور اجمال و تفسیر کی عدم مطابقت کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے، قاضی ابن عربی نے دیا کہ زکوٰۃ اور اداء الخمس کو حق مالی ہونے کی وجہ سے ایک شمار کر لیا، یا صلاۃ و زکوٰۃ کے قرآن میں ایک ساتھ کثرت سے ذکر ہونے سے دونوں کو ایک شمار کر لیا، یا اور قاضی بیضاوی نے ایک جواب یہ دیا کہ ہاں تو کل 4 ہی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، باقی 3 چیزیں چھوٹ گئی، لیکن ان کا یہ قول خلاف ظاہر ہے۔ نہاہم عن 40، ان کو آپ نے 4 باتوں سے منع فرمایا۔ حنتم، وہ ظرف جس کے اوپر روغن لگا دیا گیا، جیسے خورجہ کے بنے ہوئے ظروف ہوتے ہیں۔ دبا، کدو کی توبی، کدو خشک کر کے اندر کا حصہ نکال کر برتن بنا لے۔ نقیر، منقور کے معنی میں ہے کھجور کی جڑ کو کھود کر ناد یعنی اونٹ بنا لیتے ہیں۔ مزفت، وہ برتن جس کے اوپر زفت کو مل دیا جائے، اسی کو مقیر بھی کہتے ہیں، جو قار سے ماخوذ ہے۔ زفت اور قار ایک جوہر سیال ہے جو زمین سے برآمد ہوتا ہے، اس سے کشتی کے مسامات کو بند کیا جاتا ہے مل کر۔ ان ظروف اربع میں انتباز سے اس لیے منع فرما دیا کہ اس میں اگر سکر پیدا ہو گیا تو پتہ نہیں چلے گا، اور آیا یہ ممانعت باقی ہے یا منسوخ ہو گئی، اس میں اختلاف۔ امام ابو حنیفہ و شافعی تو کہتے ہیں یہ ممانعت منسوخ ہو گئی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نہیتکم عن الانتباض الا فی الاسقیۃ فانتبذوا فی کل ریاع ولا تشربوا مسکرا، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ اس کے یہی امام احمد کی ایک روایت، امام احمد ایک روایت بقائے ممانعت کے قائل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دبا و مزفت کی ممانعت باقی ہے، اور باقی ظروف کی ممانعت باقی نہیں ہے۔ وربما قال المقیر،
مقیر اس کا مطلب یہ ہے، شعبہ فرماتے کہ ہمارے استاد ابو جمرہ نے بعض وقت مضفت کی جگہ مقیر کہہ دیا، دونوں کے معنی ایک ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس حدیث پاک مامورات میں حج کا ذکر نہیں، یہ سوال پہلے آنا چاہیے تو ذہن میں نہیں آتا۔ علامہ زرکشی تو کہتے ہیں حج اس وقت تک فرض ہی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بعید ہے، اور عہد عبدالقیس کی آمد تو بہت بعد میں ہوئی، اللہ کہ علامہ ابن حبان اور ابن تیمیہ وغیرہ کی بات کو مان لیا جائے کہ اس کی فرض سنو یا سندس نہیں ہے اور بات، لیکن پھر بھی یہ صحیح نہیں ہے، اسی روایت کے دوسرے طرق میں